بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدر اجلاس، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دوبارہ ہم ساتھیوں کو مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اس پر ہم تمام کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جو عنوان ہمیں اس وقت منتخب کیا گیا ہے ہمارے لیے، وہ سال آپ لوگوں نے سن لیا کہ کیا احادیث صحیحہ کبھی قرآن سے ٹکرا سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کیا کبھی اللہ اس کے رسول کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے. بس یہی مطلب ہوگا، اختلاف کا مطلب لڑائی ہونا. بھائی تو کیا ایسا بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جنگ چھڑی جائے؟ یہی آج مسئلہ ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حدیث ہے کیا وہ سمجھنا چاہیے. دو چار باتیں بنیادی طور پر سمجھ لیں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. حدیث ہے کیا؟ عام طور پر حدیث کے متعلق اتنا ہی ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، تین چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے. قول، فعل اور تقریر. قول سے مراد آپ نے جو اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. یہ حدیث قولی ہے، اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے. دوسری حدیث جو ہے آپ کا فعل، جو آپ نے کہا تو نہیں، فرمایا نہیں، لیکن آپ نے عملی طور پر امت کے سامنے کوئی عمل کیا، یا آپ کے کسی عمل کی خبر لوگوں کو پہنچی، اس کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث ہے تقریری. تقریری حدیث سے مراد یہ نہیں کہ تقریر ہو رہی ہے، تقریری سے مراد ہے برقرار رکھنا. برقرار، عربی میں تقریر کے معنی ہوتا ہے برقرار رکھنا. یعنی کوئی عمل، کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، یا کسی صحابی نے کچھ کہا آپ کے سامنے یا آپ کی عدم موجودگی میں،
لیکن اس کی اطلاع نبی علیہ السلام کو مل گئی، پھر بھی آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو پسند کیا، آپ اس پر خاموش رہے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث تقریری۔ ہم تو یہیں تک عام طور پر سمجھتے ہیں، لیکن پہلی چیز یہ سمجھنا ہے کہ آخر آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا کی تقریر کیا یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے اپنی مرضی سے، یا کہ اس کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین کی مرضی اور حکم شامل ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ سمجھو دوستو کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے قرآن نازل کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں بھی نازل کی ہیں۔ حدیثیں کوئی پاکٹ والی چیز نہیں کہ آپ نے نکال کر کے دے دیا۔ حدیث احادیث صحیحہ جو سند صحیح سے ثابت ہو، محدثین کے وصول کے مطابق اس پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ جیسے 30 پارے کا قرآن نازل ہوا، ایسے ہی کیا نازل ہوئی ہیں حدیث۔ نمبر 1 سورۃ النساء آیت نمبر 113، 113 سمجھ جاتے ہیں نا؟ 113 اللہ اکبر، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر نازل کیا کتاب۔ اب یہ سمجھو، پہلے حدیث پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ جیسے قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث صحیحہ بھی منزل من اللہ ہیں، اور دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 113 وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین نے نازل کیا آپ پر، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اے ہمارے نبی اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر الکتاب، اور اس کے بعد والحکمہ، اور حکمت نازل کی۔ اب حکمت کیا ہے؟ تمام اہل علم کے نزدیک اجماع امت، اجماع صحابہ، کتاب کے ساتھ جہاں حکمت کا تذکرہ آتا ہے وہاں احادیث نبویہ مراد ہوتی ہے۔ تو گویا کہ منزل من اللہ ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہے، ایک کتاب اللہ کی شکل میں اور دوسرے سنت رسول اللہ کی شکل میں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اب یہاں ایک بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ایک ہی چیز نکالی، قرآن بھی وہی ہے اور حکمت بھی وہی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کیوں؟ یہاں لفظ واو آتا ہے، واو، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت۔ اب پتہ نہیں عربی میں تو اس کو عطف کہا جاتا ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینڈ، کیا کہیں گے؟ عبداللہ اینڈ عمر، اور اسی لیے سما بھی آتا ہے۔ یہ کسی چیز، 2 چیزوں کو کسی ایک حکم میں ثابت کرنے کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، ایک واو اور دوسرا سما۔ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر کہا گیا زید جاء زید ثم عمر، زید آیا اور کون آیا؟ عمر، آئے دونوں، لیکن یہاں دونوں کے آنے کی خبر ثم سے دی جا رہی ہے۔ جاء زید ثم عمر، زید آیا پھر عمر، اور جاء زید
व उमर, जैद आया और उमर। वाव और सुम्मा में फर्क क्या है ये समझो। फर्क ये है कि सुम्मा का मतलब ये है जा जैदुन सुम्मा उमर, जैद आया और फिर उमर। अत्फ है लेकिन तरतीब के साथ, पहले जैद आया फिर उसके बाद उमर आया। लेकिन लफ्ज़ वाव जो है ये सिर्फ जमा के लिए आता है, और अत्फ लिल मुगायरा, ये दोनों कभी एक चीज नहीं हो सकती, दोनों दो चीजें होगी। अब मतलब क्या होगा, किताब नादिल किया और हिकमत, तो दोनों एक चीजें नहीं। ये लफ्ज़ वाव जो आया हुआ है ये इसलिए आया है कि दोनों दो अलग चीजें हैं। हमने रोटी खाई और बिरयानी, कोई कहने नहीं दोनों एक चीज है, खाने की है, लेकिन दो चीजें हैं। एक गंदुम के आटे से बना है और दूसरी चावल और गोश्त से बना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो दोस्तों दो चीजें हो गई, व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, हमने नाजिल किया आप पर किताब और हिकमा। नंबर 2, दूसरी आयत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 34, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अल्लाह, याद रखो, बड़ी गोलमोल बातें कर दी गई हैं। ये सूरत अहज़ाब आयत नंबर 34, 34। अल्लाह ताला अज़वाजे मुतहरात को, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को हुक्म दे रहा है, ऐ नबी की बीवियों, दुनिया में आम औरतों के मानिंद तुम नहीं हो, तुम में और दूसरों में बहुत फर्क है। रोजाना तुम शादियों में जाती रहो, पार्टियों में जाती रहो, घूमने के लिए जाती रहो, घर के बाहर जाती रहो, नहीं। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारा घर आम लोगों के घर के मानिंद नहीं है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बड़ा ऊंचा मकाम रखते हैं, लेकिन उनके घरों में और तुम्हारे घरों में बड़ा फर्क है। तुमको अल्लाह ने जिसकी बीवी बनाया है, तुम में, और अबू बकर उमर की बीवी जिनको बनाया है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? तुम्हारा मकाम क्या है? वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अपने घरों में तुम डटी रहो, जमी रहो, अपने घरों में मौजूद रहो। और तुम्हारा काम क्या है? आज तो घरों में औरतें हैं, तुमका काम तो मुतय्यन है, नहीं मुतय्यन है भाई। आप ड्यूटी पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं किसके साथ दिल लगी करूं? दिल लगी क्या? अब कोई टीवी लगा दे घर में ताकि फिल्म स्टारों की फिल्म देख रहे, दिल लगी होती रहे। आज तो औरतों के काम जो बेकार है, फालतू का काम मुतय्यन है, वहां क्या कहा जा रहा है? वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, ऐ नबी की बीवियों, अपने घरों में जमी रहो, बैठी रहो। तुम्हारा आम तौर पर बाहर आना जाना बिना वजह कम करो, बंद करो उनको। तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुम नबी के घर में हो। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, वज़कुरना, याद करते रहो। क्या कह रहे शेख? तर्जुमा याद करना होगा, जिक्र नहीं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। वज़कुरना, याद करती रहो। क्या याद करना है? हिफ्ज करती रहो, महफूज रखो। क्या? मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह जरा गौर करना, मा युतला फी बुयूतिकुन्ना,
تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیویوں، تم دنیا میں عام لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہو. نبی، وہ بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تم کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کی زوجیت تمہیں پسند کیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ گھر میں بیٹھی رہو اور کیا کرو؟ یاد کرو، محفوظ کرو، اسے ذہن نشی کرو. کیا؟ ما یتلا فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس چیز کا یاد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ما یتلا، یہ کہا جا صیغہ مجہول ہے. ما یتلا، جو آپ کے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، جو چیز تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کو یاد کرنا، محفوظ رکھنا، پھر آنے والی نسل کو پہنچانا، یہ تمہارا کام ہے. اب سوال یہ ہے، مجہول عربی زبان میں ایسے صیغے کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو. فاعل کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ اور آبجیکٹ. ہاں، کرنے والے کا علم نہ ہو. اللہ اکبر. اب سوال یہ ہے، ذرا غور سے سنو، حدیث ہے کیا چیز؟ اگر اللہ اس کے رسول، حدیث اور قرآن میں اختلاف کیا گیا تو گویا کہ اللہ کے ہاں حکومت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہو رہی ہے. ناممکنات. حدیث ذرا سوچو. ما یتلا، نبی کی بیویوں، تمہارے گھر میں جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے اس کو یاد کرو. اب نبی کے گھر میں تلاوت کرنے والے کون تھے؟ فاعل تو معلوم نہیں ہے. تلاوت کرنے والے کا ذکر تو نہیں ہے. عربی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز میں عموم پیدا کرنا ہو تو فاعل کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ نبی کے گھر میں اللہ کی نبی کے گھر میں تلاوت کرنے والے دو ہی ہو سکتے ہیں، یا تو جبرائیل امین ہو گئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نبی کے گھر میں، اے نبی کی بیویوں، تم گھروں میں بیٹھی رہو اور ما یتلا کو یاد کرو، مذاکرہ کرو، محفوظ رکھو. اور کیا محفوظ رکھنا ہے؟ ما یتلا، اللہ تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے. تلاوت کرنے والے دو ہی جاتے ہیں، یا تو جبرائیل امین اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تلاوت بھی دو ہی چیز کی ہوتی ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور اللہ اور حکمت، یعنی قرآن اور صحیح ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا سوچو، نبی کے گھر میں ایک چیز کی تلاوت نہیں بلکہ، اور تلاوت کرنے والا بھی جبرائیل امین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ یہ چل گیا، جسے قرآن پڑھنے کی چیز ہے ویسے حدیثیں بھی پڑھنے کی چیز ہے. جیسے قرآن کی تلاوت ایسی حدیث کی تلاوت نبی کے گھر میں ہوتی رہی. اللہ نے فرمایا، اے نبی کی بیویوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھروں میں دو چیزیں تلاوت کی. کیوں بھائی؟ ابو بکر عمر کی بیویوں کو کیوں نہیں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ نبی کی دو زندگی، گھر کے باہر کی اور گھر کے اندر کی. گھر کے باہر کی زندگی میں ابو بکر دیکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی وقف کر دی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یاد کر ڈالو.
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی ہے، کاغذ لو قلم لو، اگر کاغذ نہ ملے تو درخت کے پتے لو، پتے نہ ملے چمڑے لو، چمڑے نہ ملے کپڑے کے ٹکڑے لے لو، اور نبی کی مجلس میں بیٹھو اور نبی جو کچھ کہے اس کو نوٹ کر لو۔ یہ سارا کام کون کرتا تھا؟ صحابہ۔ لیکن دروازہ بند ہو جانے کے بعد گھر میں اب نو انٹری ہے ابو بکر کی بھی اور عمر کی بھی، عثمان و علی کی بھی، سب دروازے تک آئے لیکن دروازے سے سلام کر کے واپس چلے جائیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کس آیت کا کیا معنی بتایا ہے؟ اس کائنات میں صرف اگر پتا چل سکتا ہے تو ازواج مطہرات، گویا کی آدھی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے بھائیوں آدھی زندگی کے اقوال اور افعال مردوں نے حفاظت کیا ہے، صحابہ نے، لیکن گھر میں آ جانے کے بعد جو کچھ آپ نے فرمایا یا جو کچھ آپ نے کیا وہ کسی مرد کو نہ پتا چلا الا ماشاء اللہ۔ وہ سارا علم کس نے اکٹھا کیا؟ ازواج اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ دنیا میں مرد تو بہت کامیاب ہوئے اور عورتیں صرف، ان میں کون کون ہیں؟ یہ تو بہت جواب ہو رہا ہے، مشکل ہو جائے گا ایک جواب کوئی دے گا تب سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ اکبر۔ وہ چاروں کون ہیں؟ نمبر 1 آسیہ، نمبر 2 مریم، نمبر 3 خدیجہ، اور نمبر 4 کیوں؟ ذرا غور کرو، کیوں؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مردوں میں تو بہت کامیاب گزرے لیکن عورتوں میں 4 باکمال گزری، سب باقی سب اس کے نیچے۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے یہ چاروں خاتون ایسی خواتین ایسی خوش نصیب ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے استطاعت پر نبی کی زندگی میں خدمت کی ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ ان چاروں عورتوں کیا ہے؟ نبی کی خدمت، نبی کا ساتھ دینا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اٹھاؤ قرآن پاک، دریا سے پک اٹھا کے لائے گئے۔ فرعون نے جیسے دیکھا کہا اقتلوا، مار ڈالو، یہ مسلمانوں ہی کا بچہ لگ رہا ہے، اس کو قتل کرو۔ جلاد بھی قتل کرنے کے لیے تیار، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، نہیں اس بچے کو مارو نہیں، کیا کرے گا ہمارے سرتاج، کیا کرے گا آپ کا؟ یہ بچہ ایک مسکین بڑا ہونہار لگ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ممکن ہے ہم کو فائدہ اٹھ پہنچے، اور ذرا ہونہار نکلا تو آگے چل کر کے بیٹا بنا لیں گے۔ کہا جاتا ہے فرعون نے کہا آسیہ تم خیر کی امید رکھو، مجھے تو کوئی خیر کی امید نہیں ہے وہ بدبختی اس کی، ہم بیوی کہتی بڑا خیر و برکت والا بچہ ہے، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ممکن ہے اس سے ان ينفعنا ہمیں فائدہ پہنچائے۔ پھر انہوں نے کہا تم کو پہنچائے ہم کو تو نہیں امید ہے، اسی لیے کہتے ہیں کم وقت کی نیت خراب تھی، آسیہ کو فائدہ پہنچا، وہ فرعون تباہ ہوا۔ اب ذرا سوچو، ایک بچہ جو آگے چل کر کے نبی بننے والا ہے، لاوارث دریا سے اٹھا کے لایا گیا ہے، اس پوری قوم اس کو قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن سپر بن گئی، شوہر کو بھی روک دیا، جلادوں کو بھی روک دیا، اپنی تربیت میں لیا، اس بچے کو جو آگے چل کر کے نبی بننے والا تھا۔ نمبر 2 حضرت مریم، انہوں نے پرورش کس کی حضرت عیسیٰ۔ اور نمبر 3 حضرت خدیجہ، ان کے فضائل تو معلوم ہے، سارا عرب
اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو میری خدیجہ وہ ہے، اور خاص طور پہ عائشہ کو خطاب کیا، عائشہ خبردار آئندہ خدیجہ کے بارے میں مجھے ملامت نہیں کرنا۔ کیوں؟ میری خدیجہ کون ہے معلوم ہے؟ عائشہ میری خدیجہ وہ ہے آمنت بھی، جب ساری دنیا نے انکار کیا تو یہ ہم پر ایمان لائی، جب سارے مکے کے لوگوں نے جھٹلایا تو اس نے ہماری تصدیق کیا، جب ساری مکے کے لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تو اس نے ساری دولت ہمارے قدموں پر ڈال دی۔ اور عائشہ معلوم ہے کبھی بھی ملامت نہیں کرنا، خبردار خدیجہ کے بارے میں کبھی مجھے ملامت نہیں کرنا۔ میری خدیجہ وہ ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے بچے دیے ہیں، جتنی اولاد ملی ہمیں کس سے ملے ہیں؟ خدیجہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے اس دن ایسی تعریف کی اور ہم کو اس طرح سے سمجھو کہ وارننگ دیا، میں کہتی زندگی بھر میں یہی کہتی تھی کاش کی میں خدیجہ ہوتی ہوں، خدیجہ عائشہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کیا مقام حضرت خدیجہ کو، اس لیے اللہ نے مقام و مرتبہ دیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کھانا پکایا کچن میں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سالن لی، کھانا لیا، نبی علیہ السلام کو کھلانے کے لیے پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ ابھی خدیجہ نبی علیہ السلام کے پاس نہ پہنچی، جبرائیل امین اوپر سے آ گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدیجہ آپ کا کھانا پکا کر کے آپ کو کھلانے کے لیے آ رہی ہے، رب نے مجھے اپنا سلام لے کر کے خدیجہ پر بھیجا ہے۔ جب خدیجہ آئے تو کہہ دینا جبرائیل امین اللہ کا سلام لے کر کے آئے تھے اور جبرائیل امین نے بھی تجھے سلام عرض کیا ہے۔ یہ خدیجہ کا مقام ہے، کیوں؟ نبی کا ساتھ دیا۔ رہی بات حضرت عائشہ کی، نہ تو نبی کی پرورش کی ہے، کیوں؟ نبی بھی ملا تو کتنے سال کا؟ کتنی عمر تھی بھائی؟ 50؟ ارے تک 50 کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کرتی؟ لیکن خدیجہ کو ان تینوں عورتوں پر بھی اللہ نے فوقیت دیا۔ وفضل عائشہ، عائشہ کی فضیلت ان چاروں پر بھی اللہ نے تینوں پر بھی بڑھا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے حضرت آسیہ نے موسیٰ کی پرورش کی، حضرت مریم نے عیسیٰ کی، اور خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی ابتدائی دور میں خدمت کی، لیکن عائشہ نے تقریباً 50 سال نبی کے لائے ہوئے علم کی خدمت کی، تقریباً 8 صدی انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ کیوں؟ رب نے پابند کیا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان بکم ان اللہ لطیفا خبیرا۔ میرے بھائیو، بات یہ چلی تھی کہ قرآن جیسے نازل ہوا ایسے ہی حدیث بھی نازل ہوا۔ ایک چیز اور یاد رکھو، جب اللہ کے رسول پر قرآن بھی نازل ہوا، اور کیا بھائی اس پر کسی کو شک تو نہیں نہ ہے؟ قرآن اور آیتیں ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اور باتیں عرض کرنی ہے، اور ٹائم بھی ذرا سا کچھ تیز میرے خیال سے چل رہا ہے، ہو سکتا ہے بیٹری ذرا پاورفل ہو اس کی۔ میرے بھائیو ذرا بتاؤ کہ اللہ کا فرمان کہ اللہ نے دونوں چیزیں نازل کی، منزل من اللہ، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ اب آگے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ الحمدللہ، جس طرح سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کیا ویسے ہی نبی کی احادیث کی بھی حفاظت کیا۔ آج تک حفاظت ہو رہی ہے
اور قیامت تک انشاءاللہ جسے قرآن محفوظ ہے ایسے نبی کی 23 سالہ زندگی کے 23 سالہ احادیث بھی محفوظ ہیں. نہ کبھی قرآن مٹ سکا ہے اور نہ کبھی کی حدیثیں ختم ہوئی ہیں. پہلی چیز ہے میرے بھائیو، قرآن جیسے منزل من اللہ ایسے ہی حدیث منزل من اللہ. نمبر 2، جیسے قرآن وحی ہے ایسے حدیث بھی وحی الہی ہے. قرآن کہاں سے آیا بھائی؟ اور حدیث وہ بھی بدریہ وحی. اللہ اکبر. کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَأَوْحَيْنَا کتنا وحینا سے سورۃ النساء کی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 163. اللہ اکبر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا. اللہ اکبر. یہ آیت ذرا سمجھو. میں جو بتانا چاہتا ہوں اگر ان اصول کو سمجھا تو سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے کیا ہے؟ اے نبی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، غور سے سنو، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے نبی ہم نے آپ پر ویسے ہی وحی نازل کی ہے، ہم آپ پر ویسے ہی وحی نازل کرتے ہیں. کما، یہ لفظ کاف جو آتا ہے یہ مثل کے لیے آتا ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تشبیہ. ان وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے نبی ہم نے آپ پر ویسے ہی وحی نازل کی ہے، آپ پر ویسے ہی وحی نازل کرتے ہیں جیسے ہم نے وحی نازل کی تھی اس سے پہلے نوح اور ان کے بعد نبیوں پر. سب سے پہلی وحی اس آیت میں جو ذکر ہے کس کی ہے؟ نوح. وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے تھے جیسے آپ پر وحی نازل کر رہے ہیں ویسے ان پر بھی وحی نازل کی تھی. نوح پر بھی نازل کی ہے. اور کس پر؟ نوح کے بعد جو انبیاء آئے وہ کون نبی تھے؟ حضرت نوح کے بعد کہا جاتا ہے حضرت ارے بھائی قوم ہود علیہ السلام کہاں گئے؟ حضرت ہود پر، حضرت صالح پر بہت سارے انبیاء گزرے. اچھی طرح سے نقطہ سمجھنا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح وہی منزل وہی الہی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جیسے ہم نے آپ پر جیسے وہی نازل کیا ہے اسی طرح سے وہی ہم نے اس سے پہلے کس پر نازل کیا؟ حضرت نوح. نمبر 2، نوح کے بعد جو انبیاء آئے تھے ان پر، نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضرت ابراہیم، نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جتنے انبیاء آئے تھے اللہ نے فرمایا ہم نے سب پر وحی نازل کی. اور وہی بھی کیسے؟ ویسے ہی جیسے آپ پر نازل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر نمبر 3، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وہی نازل کی کس پر؟ گنتے جانا کتنے ہو گئے. نمبر 4، وَإِسْمَاعِيلَ، اور نمبر 5، وَإِسْحَاقَ، اسحاق پر، اور وَيَعْقُوبَ. کتنے ہو گئے؟
6 अल्लाह अकबर वल अस्बात, और किस पर? अस्बात पर। 7 हो गए, 7 हुए। नंबर 8 व अय्यूबा, किस पर? हजरत अय्यूब पर। और नंबर 9 व यूनुसा, और किस पर? हजरत यूनुस पर। आगे मूसा नहीं भाई, मूसा बाद, इसमें मूसा नहीं, बाद में है। वह हारूना, और किस पर? हारून। कितने हो गए? 10। नंबर 11 व सुलेमाना, किस पर? सुलेमान पर। कितने बन गए? वह आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने बदरिए वही नादिल किया था ज़बूर नामी किताब। किन पर? हजरत दाऊद पर। कितने अंबिया का तस्करा हुआ? 12। इन 12 अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी, इन 12 नबियों पर जैसे मैंने वही नादिल की है वैसे ही आप पर भी वही नादिल कर रहे हैं। हा? यहां तक बात समझ में आई? वअौहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादिह। मेरे भाइयों जरा समझो जो समझाना चाहते हैं। हमने वही नादिल किया आप पर हम वही नादिल करते हैं। कैसे? जैसे इन 10-12 नबियों पर वही नाजिल की थी। अब यहां सवाल है अच्छी तरह से, इन नबियों को कितने थे? 12। इन 12 में से सिर्फ हजरत इब्राहिम है जिनको अल्लाह ने किताब दिया। कौन है? वह इन्नहादा लफी सुहुफिल ऊला, इसका मतलब इब्राहिम को सहीफा मिला था। आगे अल्लाह ताला ने इब्राहिम को कोई किताब नहीं दी। किसको किताब दिया? हजरत दाऊद को। और किसको दिया अल्लाह ने? किसी को। जरा सोचो, इब्राहिम को, ईसा को, मूसा को। इस पूरी आयत को पढ़ डालो, ना तो नूह को कोई किताब मिली, न हजरत सालेह को कोई किताब मिली। आई बात समझ में? न हजरत इस्माइल को कोई किताब मिली। नबी सब हैं। हजरत इसहाक पर कोई किताब नादिल नहीं हुई, असबात पर कोई किताब नादिल नहीं हुई। यहां तक कि अय्यूब और यूनुस नबी तो है लेकिन उनको कोई किताब अल्लाह ने नहीं दिया। हजरत हारून जलीलुल कद्र नबी है लेकिन किताब नहीं दिया। हजरत सुलेमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं को मुसख्खर किया, समझ रहे हैं ना, जिनों को मुसख्खर किया, सारी चीजें उनको दी, लेकिन किसी किताब का तस्करा नहीं है। सवाल ये पता ये चला कि वही 2 तरह से अल्लाह ने भेजी है। एक वही है जो कुरान की शक्ल में, तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, ये आसमानी किताबें हैं। और अक्सर अंबिया को अल्लाह ने वही तो दिया, लेकिन अल्लाह अकबर। अब सवाल ये है, नूह पर वही नादिल हुई, किताब नहीं। हजरत सालेह, हजरत हूद, इन लोगों पर वही तो नादिल हुई लेकिन किताब नहीं। वो कौन सी वही थी? क्या कहा जाता है उसको? हजरत सुलेमान, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत यूनुस, हजरत याकूब, हजरत हारून, ये सारे अंबिया हैं। अल्लाह ने वही तो नादिल किया लेकिन किताब नहीं दिया। या दूसरे लफ्जों में समझो कि जिन 10-12 नबियों का तस्करा किया वही तो सब पर आई लेकिन किताबें सबको नहीं मिली। ठीक है ना? किसी को किताब मिली, किसी को किताब न। 2 शक्लें हैं, एक वही किताबुल्लाह की शक्ल में
اور دوسری غیر کتاب اللہ کی شکل میں وہی نازل ہوتی رہی. دونوں وہی ہیں. اس آیت میں دونوں قسم کی وحی کا تذکرہ ہے. کسی کو کتاب ملی, کسی کو کتاب. دو قسم کے انبیاء, کتاب والے نبی اور بغیر کتاب والے, سب پر وحی تھی. اللہ نے فرمایا اے نبی, ہم نے ان نبیوں پر جیسے وحی نازل کیا تھا ویسے آپ پر بھی وحی نازل کر رہے ہیں. اللہ کا فضل و کرم, اللہ نے آپ پر دونوں قسم کی وحی نازل کی. ایک کو کہا گیا قرآن اور دوسرے کو کہا گیا حدیث. اب دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہو حضرت نوح کو کتاب کی شکل میں وحی نہیں, وحی ملی, لیکن جو کچھ ملی وہ حدیث کے شکل میں. حضرت صالح کو وحی ملی لیکن کتاب نہیں. اللہ ہوگا. اور ہمارے نبی کو اللہ نے اکٹھا دونوں دے دیا. کیا کر دیا؟ دونوں اکٹھا دے دیا. اس لیے ہم نے بتایا کہ دوسری چیز یہ جس طرح سے قرآن وحی ہے, بلکہ کتابی شکل میں وہی نبیوں پر کم نازل ہوئی ہے, اور زیادہ وہ جو نازل ہوئی ہے کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ حدیث کے شکل میں. پھر ایک چیز اور یاد رکھو, تیسری چیز, جس طرح سے یہ قرآن کتاب کی شکل میں وہ واجب اتباع ہے, ایسے ہی سنت کی شکل میں جو وحی نازل ہوتی اس کی بھی اتباع امتیوں پر واجب ہے. نہیں سمجھ بات آئی؟ جیسے اس کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جاتا ہے, جیسے اس کتاب کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے, ایسے ہی دوسری وحی جو سنت کی شکل میں آئی ہے اس کی نافرمانی کرنے والا بھی جہنم ہی میں جاتا ہے. اور اگر نہ مانی اس وحی کو, اس کو وحی پر عمل نہ کیا تو دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے, اللہ اکبر, نوح علیہ السلام کی امت اتنی بڑی تعداد میں تھی, ما آمن معه الا قلیل, تھوڑے سے کچھ لوگوں نے کہا 80-82 آدمی ایمان لائے. آخر پوری قوم یہاں تک کہ بیوی اور بیٹا بھی نہ بچا, سب عذاب کے اندر ڈوب مر گئے, تباہ برباد ہوئے, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. انہوں نے کتاب اللہ کی نافرمانی نہیں کیا تھا. ہاں, انہوں نے کس کو چھوڑا تھا, کس چیز کی نافرمانی کی تھی؟ بھائی نہیں, عقل میں نہیں آتی. ہاں, عقل لے کے پتہ نہیں تمہاری عقل کا کیا معیار ہے. کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہو, ہاں, اور پھر تمہاری عقل نہیں کام کرتی. سوچو میرے دوستو, قوم نوح کو اللہ نے کس بنا پر عذاب میں نازل کیا, کس بنا پر کافر قرار دیا, کس بنا پر قوم نوح کو تباہ برباد کیا؟ وحی کی نافرمانی کی. وہ کتاب کے شکل میں نہ تھی بلکہ سنت کے شکل میں تھی. پتا چل گیا جیسے اس کتاب کے کا انکار کفر ہے, اس کتاب کی تکذیب جو ہے کفر ہے, ایسے ہی دوسری وحی جو آتی ہے سنت کی شکل میں وہ بھی کیا ہے میرے بھائیو؟ کفر. اور طرح سے قوم عاد پر عذاب آیا, ہود وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, پڑھو سورہ آراف, سورہ ہود, چلے جاؤ پڑھتے ہوئے. سب کا پردہ فاش کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما. اللہ اکبر, 1 ہفتہ 8 دن 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اس قوم پر اللہ کا عذاب مسلط رہا. کس وحی کا انکار کیا تھا؟ بولو بھائی, کس وحی کا انکار کیا؟ صحیح
حدیث ہم کو صرف قرآن کافی ہے, حدیث کی کیوں, کیا پتا سچی ہے یا جھوٹی, ہماری عقل میں نہیں آتی. اللہ اکبر, عقل کا علاج کرواؤ بھائی, اس کا یہی اس کی اگر عقل کام نہیں کرتی تو عقل کا علاج کرواؤ. قوم نوح ہلاک ہوئی, قوم عاد ہلاک ہوئی, قوم صالح ہلاک ہوئی, انہوں نے وحی کا انکار کیا. اور کون سی وحی تھی؟ جو کتاب اللہ کے شکل میں نہیں بلکہ اور. فرعون کا نام سنا ہے؟ ہاں بھائی کیوں نہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نارا لعلی آتیکم منها بخبر او اجد علی النار ہدی فلما اتاها نودی یا موسیٰ. آگے انی انا ربک, ذرا غور سے سننا, انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا ہوا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری وان الساعة آتیۃ اکاد فیہا. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگ بتانا چاہتا ہوں, موسیٰ پر وہی نازل ہو رہی ہے لیکن تورات ابھی نہیں ملی. موسیٰ تو ابھی بکری چرا کر کے 10-12 سال فارغ ہوئے, بیوی بچوں کو لے کے مصر آ رہے تھے, اپنے وطن واپس آ رہے تھے. راستے میں آگ نظر آئی. کیا نظر آئی؟ اور وہ بھی مدراس کی طرح سردی نہیں تو کشمیر کی طرح سردی رہی ہوگی. راستے میں بڑی سردی لگ رہی ہے, کہیں آگ نظر آئی, راستہ بھٹک گئے. کہا فقال لأهلهم كثوا, اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرے رہو ٹھہرے رہو. کیا؟ انی آنست نارا, مجھے فنا جگہ آگ نظر آ رہی ہے. وہاں گئے اور کیا کہتے ہیں لعلی آتیکم منها بخبر, وہاں جا کر کے پوچھ لیں گے بھائی راستہ کدھر سے جانا ہے. ہم مصر مدین سے نکلے ہیں, مصر جا رہے, راستہ بھٹک گئے, راستہ بتا دے گا وہ. اور یا تو کچھ آگ لے کر کے آئیں گے, تم لوگ بھی ذرا اپنے ہاتھ پیر کو ذرا سا سیک لینا. اللہ اکبر. موسیٰ آئے, جیسے وادی میں داخل ہوئے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ, یا موسیٰ انی انا ربک. سب سے پہلے دعوت کس کی دیا؟ توحید کی. انی انا, میں تمہارا رب ہوں, تمہیں پکار رہا ہوں, تم سے بات کر رہا ہوں. فخلعنا علیک, اپنے جوتے کو ذرا نکال دے. انک بالوادی المقدس طوی, طوی نامی مقدس وادی میں اس وقت تم کھڑے ہو, جوتے کو نکالو. موسیٰ علیہ السلام نکال دیے. اب کیا وحی نازل ہو رہی ہے؟ کس کی وحی نازل ہوئی بھائی؟ اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, ہم نے تم کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا, اس لیے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, جو میں وحی نازل کرنا اس وحی کو ذرا اچھی طرح سے غور سے سن لے. اللہ اکبر. ابھی تورات تو نہیں ملی تھی لیکن وحی نازل, اور وحی بھی کیسے؟ صرف فضائل والی وحی نہیں, فضائل والی نہیں, مسائل والی نہیں, عقائد والی آیت وحی نازل ہوئی ہے. کس کی؟ عقیدے کی, توحید کی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنو, سمجھو ان آیات کو کہ میرے بھائی حدیث کتنی عظیم ترین چیز ہے. وہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی جا رہی ہے بغیر کتاب اللہ کے.
آپ کو نبی بنا رہا ہوں اور میں آپ کو جو وحی کر رہا ہوں ذرا خوب فاستمع لما یوحا، خوب توجہ سے سنو. اور کیا وہی کہا جی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، توحید کی وہی ہے. سبحان اللہ. حدیث کا یہ مقام ہے، سنت کا یہ مقام ہے کہ عقیدہ اور توحید کو بھی پہلے اللہ نے نازل کیا تو موسیٰ پر کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ بذریعے وہی سنت کے ذریعے. فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا. آگے فاعبدنی اور انا فاعبدنی واقم الصلاۃ. موسیٰ صرف جمعے نماز نہیں پڑھنا، ہاں پتا چلا ارکان خمسہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بغیر کتاب کے. کس کے ذریعے؟ سنت کے. فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ. قیامت پر بھی ایمان کا رکن ہے. اللہ نے قیامت پر بھی ایمان لانے کی طرح دیا تو کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ کس کے ذریعے؟ ان بندوں کا کیا خیال ہے حال ہوگا. حدیث تو ہے لیکن خبر واحد ہے، عقیدہ نہیں ثابت ہوتا. ٹھیک ہے فضائل ثابت ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ وہی کہے گا جو اس کو حدیث کی حقیقت معلوم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو عقیدے کا، فرائض کا، احکام کا، ارکان ایمان کا حکم دیا. ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی. جاؤ فرعون کے پاس. ماشاء اللہ فرعون کے پاس بھیجا بھی تو حدیث ہی میں حکم دے کر کے، کتاب کا حکم دے کر کے جاؤ. پتا چل گیا حدیث وہی ہے. اور بساؤں کا ہزاروں نبی ایسے گزرے ہیں بذریعے وہی حدیث تو دیا ہے اور کتاب ان کو نہیں دیا. اچھا بھائی ایک بات اور ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جو دعوت دیے تھے کس کی دعوت تھی بھائی؟ وہ توحید تو تھی، ابھی تورات تو نہیں تھی. وہی جو نازل ہوئی تھی جس کو حدیث میں نے کہا. اللہ اکبر. اور فرعون کمبخت کیوں جہنم میں گیا؟ ضرب نہیں وہ تو کیا اور بدبختی. سنن ترمذی کی حدیث ہے جبرائیل امین آئے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ وہ منظر دیکھے ہوتے. کون؟ جب فرعون غرق ہو رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، ایمان لا رہا تھا. سورہ یونس کے اندر تذکرہ ہے. لیکن میں نہیں چاہتا تھا اس بدبخت کو ایمان نصیب ہو. کیوں؟ بہت مسلمانوں کو تنگ کیا. پتا چلا مسلمانوں کو جو تنگ کرتا ہے فرشتے بھی اس سے دشمنی لیتے. اور ایک بات اور بتائیں، ابھی میرے خطبے میں حیدرآباد کے اندر بتایا اس زمانے کے 3 بڑے فتنوں میں فتنہ یہ بھی ہے گھر واپس. کیا؟ گھر واپسی. اللہ اکبر. گھر واپسی تحریک. اللہ اکبر. دنیا میں کبھی کسی مسلمان کو ہندو بنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ بولو بھائی. ہاں میڈیا میں دیکھا تم نے. میڈیا چھوڑو وہ تو جھوٹوں کا اڈا ہے. لیکن بتاؤ حقیقت میں یہ مولانا ہے، وہ حاجی، وہ نمازی، وہ آپ سمجھے. اور آپ جانتے ہیں ایک ادنا درجے کا ایک مسلمان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے بائیکاٹ کیا، سارے مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا. بیوی سے بات نہیں کر سکتا، بچوں سے گفتگو نہیں کر سکتا. مدینہ طیبہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے کوئی مسلمان دوست نظر آیا، السلام علیکم، منہ پھیر لیتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا. اکیلا مدینے میں پریشان گھوم رہا ہے. رومی بادشاہ جو اس وقت کا سپر پاور تھا، اس نے اس بے سہارا، بے یار و مددگار جس مسلمان کو سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ بیوی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں، اتنی مشکلات میں تھا.
رومی بادشاہ نے سوچا بہت اچھا چانس ہے ایک مسلمان کو گھر واپسی کے لیے. کیا واپسی؟ گھر واپسی. یعنی اس کو کرسچن بنا لو. کیا بنا لو؟ اس کو کرسچن بنا لو. اللہ اکبر. کرسچن بنانے کی باری آئی. بڑے زوردار انداز میں ایک لیٹر بھیجا. لیٹر بھیجا اور لیٹر لے کر کے قاصد والے صاحب لیٹر لے کر کے قاصد مدینے طیبہ کے اندر آیا. بازار میں گھوم رہا ہے. بھائی کعب بن مالک کون ہے؟ وہ مصیبت زدہ، وہ پریشان حال مسلمان جس کا بائی کاٹ نبی نے بھی کیا ہے، اور ایسا بائی کاٹ کہ مدینے میں کوئی اسے سلام کرے تو جواب نہیں دے سکتا. کوئی مدینے میں اس ہے، اس کی بیوی اس حرام، اس کے بچے اس سے بات نہیں کرتے. دوست احباب نے کوئی اس کا پرسان حال ہی نہیں ہے. اس کو پھر وہ قاصد آیا اور مدینے میں ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے. کسی نے بتایا وہ بے یار و مددگار مسکین روتا ہوا جو کھڑا ہے وہی کعب بن مالک ہے. گیا کعب بن مالک ہے. کہا کہ ہاں، کہا ہم ذرا کنارے آئیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بات کرنے کی باری آئی. اللہ اکبر. بات کرنے کی باری آئی. لے گیا کنارے اور ایک لیٹر نکالا. اور لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ میں سپر پاور ملک کا بادشاہ رومی روم کا ہوں. میں اس نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پر بڑا ظلم کیا، پورے مدینے والوں نے تمہارا بائیکاٹ کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مہربانی کریں، تم گھر واپس آ جاؤ. کیا کرو؟ گھر واپس آ جاؤ. ہم نے گھر واپسی کی تحریک چلائی ہے، آ جاؤ. اور میں تم کو اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا. اللہ اکبر. مومن ہے تو ہو. مومن کیا کہتے ہیں؟ مومن کہے تو ایسا کیا کہتا ہے؟ رو پڑا اور کہا اللہ ہمارے اس مصیبت سے ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے گھر واپسی کے لیے یہ کافر بادشاہ بھی مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے. اللہ اکبر. فار کر کے پھینک دیا. ایک مسلمان سپر پاور ملک کی آدھی بادشاہت لینے پر بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار. وہ پتا نہیں آدھار کارڈ کے لیے کیا انسان اپنا ایمان بیچے گا. ارے سوچو کہیں ایسا تو نہیں پنڈتوں کو تم نے بیٹھا دیا یہ مسلمان ہے. یہ جھوٹی تحریکیں ہیں. نہ مسلمان کبھی گھر واپس. کیوں؟ مسلمان اپنا گھر اسلام سمجھتا ہے، مسلمان اپنا ٹھکانہ جنت سمجھتا ہے. مسلمان کہیں ادھر ادھر پھر کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے بھائی فرعون کی بات میں کر رہا تھا. فرعون آخرکار تباہ برباد ہوا. اللہ کے عذاب نے گرفتار. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ وہ منظر دیکھے ہوتے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا. آمنت انہ لا الہ الا آمنت بہ بنو اسرائیل. اللہ اکبر. اس طرح سے چلا رہا تھا. میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. تو میں بھی دریا کا کیچڑ اٹھا کر کے اس کمبخت کے منہ میں ٹھوس رہا تھا تاکہ آواز ہی نہ نکلے. دیکھا آپ نے اتنی بری موت مرا فرعون اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا بھائی؟ کیا جرم کیا تھا؟ تورات تو نہیں ملی تھا ابھی. وحی کا انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ اس وحی کا انکار کیا جو حدیث کے شکل میں ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلا غرق ہوا. موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے. فرعون حدیث کا انکار وحی کا انکار کرتے ہوئے کہ فرعون کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. سمجھ گیا؟ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. نتیجہ یہ نکلا دنیا سے اللہ نے نیست و نابود کر دیا. پھر اس کے بعد میں تورات نامی کتاب ملی ہے. کیا نتیجہ نکلا دوستو؟ حدیث وحی الہی ہے. اسی لیے بات روایتوں میں آیا کہ کان جبرائیل ينزل بالکتاب والسنہ ويعلمه ایاہ کما يعلمه القرآن. اے لوگوں
نبی علیہ السلام پر جبرائیل قرآن بھی لے کر کے نازل ہوتے تھے من جانب اللہ، اور حدیث بھی لے کر کے نازل ہوتے تھے. آگے وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهُ، اور جبرائیل امین نبی کو جیسے قرآن سکھاتے تھے ویسے حدیثیں بھی بیٹھا کر کے بتاتے تھے. اللہ اکبر. پھر سوال یہ ہے، چوتھی تھی نبی علیہ السلام، بلکہ چوتھی چیز، نبی علیہ السلام دنیا جب تک زندہ رہے صرف قرآن ہی پڑھ کر کے نہیں سنایا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اکبر. نبی پڑھاتے بھی تھے، درس بھی دیتے تھے، سکھاتے بھی تھے. تو قرآن کو اور کیا حدیث کو اس کو پاک بھی کرتے رہے، اور دنیا سے جانے لگے تو کہا بھائی قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیوں ہماری حدیثیں عقل کے خلاف ہیں؟ ہاں کیا چھوڑ کے گئے؟ ترکت فیکم امرین. لوگوں میں دنیا سے جاؤں گا، ایک چیز نہیں بلکہ دو چیزیں جو رب نے ہمیں دیا، جو جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوئے، اور جن دونوں چیزوں کو زندگی بھر میں نے تمہیں پڑھایا ہے. ہم دنیا سے جائیں گے تو دونوں چیزیں چھوڑ کر پھر آگے اللہ نے تو پہلے ہی اللہ کو معلوم رہا ہوگا کہ 14ویں 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس لیے پہلے ہی اللہ نے انتظام کر دیا. دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تبھی ہدایت پر رہو گے. میرے بھائیوں، اسی لیے اب بڑے اختصار کے ساتھ 5 منٹ لے سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ چلو میرے بھائی، حدیث انکار کس بنا پر کی جاتی ہے؟ نمبر 1، عقل میں نہیں آتی. کیا ہے؟ عقل میں نہیں آتی. بھائی عقل میں نہیں آتی، سوال یہ ہے کہ آپ سے پہلے 1400 سال سے صحابہ کرام نے نبی سے حدیث سنی، محتابع سے صحابہ تابعین نے سنی، وہ سارے کم عقل بیوقوف تھے. عقل والا اب پیدا ہوا، نہیں سمجھے؟ آخر وہ سب بے عقل تھے کہ عقل والے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو 1400 سال والے سال تک عقل والے تھے اور 15ویں صدی میں بیوقوف پیدا ہو گئے. یہی کیسے کم عقل پیدا ہوئی. نمبر 2، نہیں حدیث سے ٹکراتی، آیت سے ٹکراتی ہے. میرے بھائی نہ کبھی صحیح حدیثیں آپس میں ٹکراتے ہیں، اور نہ کبھی اصل میں قرآن و حدیث اللہ اس کے رسول ٹکراتے ہیں. یہ ہے کہ آپ کی اپنی فہم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں کتاب و سنت میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، جن کی وفات 1930 عیسوی کے اندر ہوئی ہے. سامنے ایک صاحب تھے عقل پرست، نہیں بیٹھ گئے ٹرین پر. قرآن و حدیث میں کچھ ٹکراؤ یا صحیح حدیثوں میں کچھ ٹکراؤ ہوتا ہے. ماڈرن کہا پیش کرو، ایک حدیث پیش کی، کہا اللہ کے بندے حدیث ہی تم موضوع پیش کر رہے ہو، تم نے حدیث کو پیش کیا، کیا ہے وہ موضوع؟ اچھا پسینہ سردی کا موسم، یوپی کی سردی، اب پسینہ نکل رہا ہے، دوسری حدیث پیش کرو. اور دونوں کو معنی بتایا، سارا اشکال دور. نہیں کبھی کبھار بتاؤ. آخر کار ٹرین ہی چھوڑ کر کے فراہی صاحب نکل گئے. حمید الدین فراہی صاحب نے نظریہ پیش کیا، ٹرین ہی چھوڑ کے الگ ہوگا. میرے بھائی کبھی ٹکراؤ آپ کے سمجھ میں ہوگا، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور عقیدہ صحیحہ پر جیسے قرآن پر اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دی ہے، ایسے حدیثوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور شیطانی وسوسہ کہ آج قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا علاج فتویٰ بازی نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم
لا تعلمون، علماء کے پاس آئے اور بتائیں کہ بھائی یہ اشکال ہے. اگر علماء کی طرف رجوع کریں گے اشکال دور ہو جائے گا تو آپ بھی محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے سے بچیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.